دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں مکہ میں کتنا بھینکر طوفان اور زوردار سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے مکہ میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہو کہ اسی مکہ میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ 2 سالوں تک لگاتار بھینکر سوکھا پڑتا رہا، یعنی کہ 2 سال تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں برسی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس عمر میں آپ نے مکہ میں ایک ایسا معجزہ دکھایا تھا جس کو دیکھ کر مکہ کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعہ کو سن کر یقیناً آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا جب چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ اگر مکہ کے لوگوں کو کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر لیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ اب جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگ پریشان ہو کر ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات سب لوگ کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ پانی نہیں آ جائے گا۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے پانی مانگنا ہے۔ اب دوستو، آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں میں، یعنی کہ جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ چچا ابو طالب بھی کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا کہنے لگے، اے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مکہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر محض ابھی 9 سال ہیں، وہ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، اے چچا آپ مجھے بھی ساتھ لے چلو نا۔ تو یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہ بھتیجے نہ، وہاں پر تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں پر کھڑے رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔
آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ پانی نہیں آ جائے گا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی شامل تھے۔ اب کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس میں کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس میں کھڑا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم پانی مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ دوستو، اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے ہیں، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی، مگر یہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے ہیں، مگر بارش کے کہیں بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکے، ان میں سے کچھ تو چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بھتیجا محمد کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا ہے، اور تو 9 سال کا ہے اور اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور جا کر واپس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے پھر وہ 2-3 گھنٹے اور بیت گئے، مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پر پانی آنے کی کوئی امید دکھ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ پھر سے محمد کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڈ آیا اور جھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگا لیا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا، مجھے آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ بولنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، ارے پاگل،
کہاں آ گیا پانی؟ یہاں گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو سب نے کہا کہ تم پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑ گئے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو یہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو پھر مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا ارے پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ سب کے سب لوگ پیچھے لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد کی عمر 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد کو امام بنا دیا۔ اب وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں تو پھر تمہارے اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے تو پھر اے محمد تم کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔